کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ پروگرام ایک بہت ہی کمپیٹیٹو پروگرام ہے۔ اس میں ہر سال صرف 300 سے 350 لوگوں کی ہی سلیکشن ہوتی ہے اور یہ پروگرام صرف پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے اویلیبل ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایم فل یا پی ایچ ڈی ہانگ کانگ سے کرنی ہے اور وہ بھی فلی فنڈیڈ، تو آپ کے لیے ایک اور پروگرام بھی اویلیبل ہے جس کو ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹشپ پروگرام کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ ڈائریکٹ کسی بھی سپروائزر کو ای میل کر سکتے ہیں کہ آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ میں، لیکن آپ ساتھ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ ایک بہت ہی کمپیٹیٹو پروگرام ہے، اگر تو میرا اس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو کیا آپ مجھے ایز اے پی ایچ ڈی یا ایم فل اسٹوڈنٹشپ پرووائڈ کریں گے؟ کیونکہ پروفیسرس کے پاس بہت زیادہ ریسرچ گرانٹس اویلیبل ہوتی ہیں اور ہانگ کانگ میں 80% لوگ یا 90% لوگ ایم فل یا پی ایچ ڈی اسی اسٹوڈنٹشپ پہ کرتے ہیں۔ اگر تو آپ نے ہانگ کانگ میں بہت زیادہ سپروائزرس کو کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کی اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کر رہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، بلکہ آپ کو ایک اور اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے جو کہ ریسرچ اسسٹنٹ کی اپرچونٹی ہے۔ ہانگ کانگ میں بہت سے ارلی اسٹیج ریسرچر اپنا کیریئر ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسرچ اسسٹنٹ ایک فل ٹائم اکیڈیمک جاب ہے جس میں آپ کسی بھی سپروائزر کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے ریسرچ پروجیکٹس، اور پیرالل میں آپ اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس لیب سے افیلیٹڈ ہو۔ آپ کو ہر قسم کا اکوپمنٹ ملے گا، آپ کو ہر قسم کی فنڈنگ ملے گی۔ ریسرچ اسسٹنٹشپ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ہانگ کانگ میں آتے ہیں تو انیشلی آپ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹلمنٹ کے لیے۔ تو اگر آپ کسی ایز اے ایم فل یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ہی کورس ورک کا برڈن یا اور اس طرح سے ریلیٹڈ برڈن پڑ جاتا ہے، تو ریسرچ اسسٹنٹ میں یہ ایڈیشنل برڈن آپ کو نہیں پڑے گا۔ آپ نے ڈائریکٹ کسی پروفیسر کے لیے کام کرنا ہے، اس کی پروجیکٹ میں ہیلپ کرنا ہے، اور انیشلی پہلے 3 مہینے میں کوئی بھی آپ کو برڈن نہیں ڈالتا، وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیکھیں، چیزوں کو آبزرو کریں۔ اس کا ایک اور بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ 2 سال یا 4 سال پی ایچ ڈی، ریسرچ اسسٹنٹ کا ایک اور بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایم فل کرنے آتے ہیں یا آپ پی ایچ ڈی کرنے آتے ہیں تو آپ کا ایک لمیٹڈ ٹائم فریم ہے۔ فار ایگزامپل ایم فل کا ٹائم فریم 2 سال ہے اور پی ایچ ڈی کا ٹائم فریم 4 سال ہے۔ موسٹ آف دا کیسز میں اگر ایک اسٹوڈنٹ بیچلرز یا ماسٹرز کر کے آتا ہے تو اس کی ریسرچ ڈائریکشنز ڈائریکٹڈ نہیں ہوتے، مطلب اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے پی ایچ ڈی میں یا ایم فل میں کیا ریسرچ کرنی ہے، تو آپ کا 1 سال آسانی سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ریسرچ اسسٹنٹ کی ایک اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ آپ ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کریں اور پیرالل میں آپ اپنے لیے ریسرچ ٹاپک ڈیسائیڈ کریں، تاکہ آپ کو اگر اس کے بعد ایم فل یا پی ایچ ڈی کی اپرچونٹی مل جائے اسی لیب میں تو آپ اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کر سکیں، اپنے ریسرچ پر فوکس کر سکیں۔ ریسرچ اسسٹنٹ ایز اے ہانگ کانگ آنے کے فائنینشیل پرسپیکٹیو بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر تو آپ بیچلرز کے بعد ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ہانگ کانگ میں آتے ہیں تو آپ کی سیلری 18,000 ہانگ کانگ ڈالر یا 19,000 ہانگ کانگ ڈالر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایم فل کے بعد ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ آتے ہیں تو آپ کی سیلری 21,000 سے لے کر 24,000 ہانگ کانگ ڈالر تک ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کروں تو پہلی بات، ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹشپ پروگرام ایک فلی فنڈیڈ پروگرام ہے اور اس میں ہانگ کانگ میں اپرچونٹیز بہت زیادہ اویلیبل ہیں۔ اور دوسری چیز، ریسرچ اسسٹنٹ، بہت سے لوگ جو ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹشپ کرنے آتے ہیں انہیں ڈائریکٹ اپرچونٹی نہیں ملتی، تو وہ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ہانگ کانگ میں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 سال یا 2 سال کسی پروفیسر کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ریسرچ کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں، 1 یا 2 پیپر بھی پبلش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروفیسر ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی لیب میں یا تو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دیں یا تو ایم فل کریں اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں۔ اس طرح کی ایگزامپل کیسز ہانگ کانگ میں بہت زیادہ موجود ہیں۔